السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 اور 192 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو، حیث جہاں ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوہم اور انہیں نکال دو، من حیث أَخْرَجُوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ، أَشَدُّ زیادہ سنگین ہے، من القتل قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوہم اور ہرگز نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑے، فیہ اس میں، فَإِن قَاتَلُوکم پس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوہم تو تم بھی ان سے لڑو، کذالک اسی طرح، جزاء الکافرین سزا ہے کافروں کی، فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور 9 ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہیں سورہ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملے انہیں قتل کرنے کا حکم دے کر جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ دیکھیے سورہ توبہ کی پہلی 5 آیات۔ پھر یہود کو بھی پہلے مدینے سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرزمین عرب سے نکال دیا گیا۔ یہ سب اسی اخرجوہم کے حکم کی تعمیل تھی۔ الفتنہ تو اس کا اصل معنی آزمائش میں ڈالنا ہے، مفسرین سلف نے اس کا معنی شرک کیا ہے، اور والفتنۃ اشد من القتل کی تفسیر 2 طرح سے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ بے شک مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بڑی سخت بات ہے، مگر وہ جس طرح شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے انہیں دوبارہ مشرک بنانے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا یہ شرک کرنا اور مسلمانوں کو اس پر مجبور کرنا اس سے بھی سخت جرم ہے۔ لہٰذا اس جرم کی پاداش میں کسی اندیشے اور سوچ بچار کے بغیر انہیں بے دریغ قتل کرو، یہاں تک کہ اللہ کا دین اتنا غالب ہو جائے کہ کسی کو مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم و ستم کر کے اسے دین سے برگشتہ کرنے کی جرت باقی نہ رہے۔ دوسرا معنی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائش میں ڈالنا، یہاں تک کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو کر دوبارہ مشرک بن جائے، اس مومن کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہتا اور اسی پر قتل ہو جاتا، کیونکہ قتل تو ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے، جبکہ کفار کی طرف سے سزا اور عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ مومن کا بت پرستی کی طرف لوٹ جانا اس پر قتل ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بے شک ان کفار کو قتل کرنا بڑی سخت بات ہے، مگر جو معاملہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے قتل ہو جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، تو مسلمانوں کو قتل ہو جانے سے بھی بڑی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرنے کے مقابلے میں مسلمانوں کا انہیں قتل کرنا کم سخت ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل کے الفاظ میں دونوں معنی موجود ہیں، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی سرزمین مکہ حرم ہے، اس میں قتل و قتال منع ہے، مگر کفار اس میں لڑنے کی ابتدا کرے تو تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے۔ پھر اگر وہ لڑائی کریں تو پھر تم صرف قتال یعنی لڑائی ہی نہیں بلکہ انہیں قتل